بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کا ترجمہ اور ترکیب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 کے 62 لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سب سے پہلے ہے انا، یہ حرف ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے، خبر کو رفع۔ آگے الذین، یہ اسم موصولہ ہے، اسم موصولہ مبنی ہوتا ہے، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، اور جس مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے وہ مبنی الاصل نہیں ہوتا، وہ مشابہ مبنی الاصل، یعنی کوئی بھی اسم جو مبنی ہوگا اس کا اعراب محلی ہوگا۔ تو الذین کا جو نصب انا نے اس کو دیا ہے وہ یہاں محلن ہے، اگر یہاں مورب آتا تو اس کے اوپر نصب نظر آتا۔ الذین موصولہ ہے، آمنو فعل ہے، واو اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الذین کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، الذین پھر اسم موصول ہے، ہادو فعل ہے، یہ اجوف واوی ہے، ہادو، یہ واو ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر معطوف اول، یعنی الذین موصول صلہ مل کے معطوف علیہ تھا، یہ معطوف اول ہے۔ والنصارى، واو حرف عطف ہے، نصارى یہ اسم متمکن کی جو ہم نحویر میں پڑھتے ہیں، یہ 13ویں قسم جس کو ہم کہتے ہیں اسم مقصورہ، اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے، تینوں حالتیں۔ یہاں پر اس کی جو نسبی حالت ہے، نسبی کیونکہ اس کا عطف ہے الذین پر، اور الذین منصوب ہے انا کی وجہ سے، لہذا اس کا نصب یہاں تقدیری ہے، تقدیری بمعنی فرض کریں گے۔ النصارى کا عطف ہے اس کے اوپر، یہ معطوف ثانی ہے۔ والصابئین، یہ اسم متمکن کی قسم ہے، جمع مذکر سالم، اس کی حالت نسبی آتی ہے یا ما قبل کسرہ کے ساتھ، تو یہاں اس کی حالت نسبی ہے کیونکہ اس کا بھی عطف ہے الذین پر، لہذا 1 2 3 معطوف ہیں، اور یہ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر انا کا اسم ہوا۔ اس من میں 2 ترکیبیں ہیں، 2 قول ہیں، ایک ہے کہ یہ من موصولہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ من اسم شرط ہے۔ آپ من موصولہ بنا لو، جب من موصولہ بنائیں گے تو پھر الذین جو آمنوا معطوف علیہ اور 3 معطوف تھے، کہیں گے معطوف علیہ تینوں معطوفات سے مل کر مبدل منہ، من موصولہ اور یہ صالحاً تک یہ بدل بن جائے گا، مبدل منہ بدل مل کے پھر انا کا اسم ہوگا۔ من موصولہ معنی فعل، پھر من موصولہ ہے، ظاہر ہے اس کی طرف ضمیر لوٹنی چاہیے، تو وہ ضمیر محذوف ہے، منہم، من آمنہ کے بعد منہم، من موصولہ آمنہ فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، باجار لفظ اللہ معطوف علیہ، واو حرف عطف الیوم الآخر، 2 معرف ہے، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ معطوف مل کے باجار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف اللہ متعلق ہوا آمانہ کے، آمانہ فعل اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، عامل فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، صالحاً یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ، موصول صلہ مل کر بدل، مبدل منہ بدل مل کے انا کا اسم۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایک قاعدہ ہے کہ مبتدا جب شرط کے معنی کو متضمن ہو تو اس کی خبر پر فا کا داخل ہونا صحیح ہے،
کافیے میں قید ہے قد یتضمن المبتدا معنی الشرط فیصح دخول الفاء فی الخبر، اور وہ مبتدا کون ہوتا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور اس کی خبر پہ فا آتی. کہتے ہیں وذالک الاسم الموصول، وہ اسم موصولہ ہوتا ہے جس کا صلہ فعل آئے یا بظاہر ظرف آئے. نمبر 2، یا وہ نکرہ ہوتا ہے جس کی صفت فعل آئے یا ظرف آئے. بظاہر متن قافیے میں 4 صورتیں بنتی ہیں. وہ موصولہ جس کا صلہ فعل، یہ موصولہ ہے صلہ فعل ہے. وہ موصولہ جس کا صلہ ظرف. نمبر 3 وہ نکرہ جس کی صفت فعل. نمبر 4 وہ نکرہ جس کی صفت ظرف. تو یہ مبتدا وہ ہوتا ہے جو شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور خبر پہ آگے کیا آتی ہے فا. تو یہ مبتدا ہے شرط کے معنی کو متضمن ہے. فَعَلَهُ مجرور من ضرب، اس کی خبر بننی تو خبر پہ کیا آئی ہے فا. آپ نے سنا نہیں، فا وہ جو مبتدا کی خبر پہ آتی ہے یہ وہ ہے. لاہم میں لام جار ہے، ہم ضمیر مجرور ہے. یہ وہی قاعدہ جو ہم پڑھتے ہیں بہی داؤ کہ پہلے جار مجرور آئے بعد میں اسم. لہم ثابتن کے متعلق ہو کے خبر مقدم ہے. اجروہم، یہ اجرو مبتدائے مؤخر ہے، لیکن اندہ ربہم، اندہ آگے مضاف ہو رہا ہے. لفظ رب مضاف ہے، مضاف ہے، ہم ضمیر مضاف ہے. یہ مضاف مل کے مضاف ہے اندہ کا مضاف مل کے اس کو حال بنایا اجرو سے، یعنی ثابتن یا کائنن کا مفعول فی ہوگا. وہ کائنن اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر حال. اب یہ اجروہم مضاف ذوالحال تھا، ذوالحال حال مل کے مبتدا مؤخر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. قرآن پاک میں یہ آیت نمبر 62 ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کی باتیں اور اس سے اگلی آیت میں بھی بنی اسرائیل کی باتیں. جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے کہ جو ایسے دو جملوں کے درمیان میں آ جائے کہ جن کا آپس میں تعلق تھا، درمیان میں ایسا جملہ ہوگا جس کا نہ پیچھے تعلق ہے نہ، یہ ایک جملہ معترضہ کی میں نے صورت بتائی. یہ قرآن پاک میں جملہ معترضہ کے طور پہ آیت ہے. جی سمجھ آ گئی ہے؟ دھیان نہ سننا، بظاہر آپ کو کیا لگے گا، ذرا ترجمہ سننا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور ستارہ پرست، من آمنا جو ان میں سے ایمان لائے. تو ہاں غور نہیں کی تھا، پیچھے آمنو بھی تو ہے بھئی، سمجھ نہیں آئی؟ اب اس آمنو سے مراد وہ ہیں جو پہلے نبیوں پر ایمان لانے والے. جی سمجھ آئی؟ اور یہاں سے مراد وہ ہیں جو حضور پر ایمان لائے. جی سمجھ نہیں آئی؟ یہ جلالین میں لکھا ہوا ہے. بھی سمجھ آ گئی ہے؟ وگرنہ وہاں پڑھ رہی ہے کہ پیچھے بھی آمانو ہے پھر آمانہ باللہ ہے. جی سمجھ آئی ہے؟ لیکن اعلیٰ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا جو ترجمہ ہے اس سے سمجھ آ جاتا ہے کچھ. سمجھ آئی جی؟ بے شک وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے مراد پہلے نبیوں پر، اور وہ جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور ستارہ پرست. من آمنا، آپ مبدل میں بدل بنایا تھا، یعنی کیا اے بدل ہے اس کا، یعنی اگر میں نے منہم نکالا تھا، یعنی ان میں سے یعنی ان میں سے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور عاملہ صالحاً نیک کام کرے کی انہوں نے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. جی سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس کی تو ترکیب رہتی تھی ابھی، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ. جی دھیان سے سننا، یہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون لائے نفی جن سے ہم نے جو صورتیں پڑھی ان میں سے کوئی بھی نہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ان میں سے یاد ہو گیا ہے. اور یہ مشابہ لا بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ہے ہی اس کا عمل ہی شاذ ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یا تھوڑا ہے یا قانون کے خلاف ہے. تو یہ لا کو اعراب القرآن والوں نے اتنا کہا ہے تو لا نافیہ لیکن محملہ ہے کہ عمل نہیں کر رہا ہے. لا نافیہ لیکن محملہ کہ عمل نہیں کر رہا. اتنا یاد ہو گیا؟ یہ خوفن مبتدا ہے،
نکرہ مبتدا بن جاتا ہے، اگرچہ تھوڑا ہے، بن جاتا ہے، اگرچہ کئی کتابوں میں مثال کے طور پہ دھات الناو ہے، کافیہ ہے، بظاہر یہ لکھا نکرہ مبتدا اس وقت بنتا ہے جب اس میں تخصیص آئے۔ جامی میں ہدایت الناو کے حاشیے میں یا کافیے کے حاشیے میں، جامی کے اندر خود یہ آپ پڑھیں گے، جنہوں نے پڑھنا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے وہ دیکھ لینا، لکھا ہے کہ یہ تخصیص کر کے نکرے کو مبتدا بنانا اور پھر کہنا اس میں یوں تخصیص، اس میں یوں تخصیص، کہتے ہیں یہ تکلفات ہے۔ خلاصہ یہ ہے، وہ جامی صاحب والے کہتے ہیں، مولانا صاحب عبد الرحمن جامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نکرہ مبتدا بن جاتا ہے بغیر تخصیص کے بھی جب فائدہ حاصل ہو، جب تو یہ لکھا ہے جامی صاحب نے، کہ سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لیکن اگر دیکھا جائے وہ جو تخصیص کی صورتیں ہیں، یہاں ان میں سے صورت ہے ما احد خیر من کا، وہ نکرہ مبتدا بنا ہوا تھا، اور وہاں تخصیص کا طریقہ یہ تھا نکرہ تحت نفی ہے تو اس کے اندر عموم ہوتا ہے، اور عموم کے اندر تخصیص ہے، اور تخصیص یہاں اور معنی میں ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ خوف یہ نکرہ تحت نفی ہے، لہذا خوف مبتدا ہے، علیہم جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابت کے، ثابت اپنے ہوا فاعل اور متعلق سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر۔ واو اور عطف ہے، یہ لا زیادہ ہے، میں نے اگلے دن بتایا تھا ولضالین، واو کے ساتھ نفی کے بعد، بھئی بڑا مشہور قاعدہ ہے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ واو کے ساتھ ہے اور نفی کے بعد، یہ پکا قاعدہ، وہ لا کون سا ہوتا ہے؟ زائد، یہ لا زائدہ ہے۔ آگے تھا ولا ہم، کیا؟ یحزنون، یہ ہم ضمیر مرفوع منفصل ہے، ترکیب میں اکثر کیا بنتی ہے؟ مبتدا۔ یحزنون یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع دھیان سنا، اسلامی بھائی نیند آ رہی سیفی بھائی کو توجہ، ولا ہم یحزنون، نام نہیں لیا کیوں میں نے سیفی بھائی کا، کو سیفی بھائی لفظ عام ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں اگرچہ خاص بھی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ سیفی سنیوں میں ہوتے ہیں نا، تو لفظ سنی عام ہے، یہ جنس ہے، اور اس کے نیچے قادری، رضوی، جلالی، عطاری، سیفی، یہ انواع ہیں، اور انواع کے نیچے کیا ہوتے ہیں؟ افراد ہوتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بولو تو صحیح، اب یہ کیا پتہ کون سا سیفی سو رہا تھا، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تو ہوم ضمیر ادھر دیکھیں بھئی، ہوم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، دھیان سے سننا، یحزنون، ایک ہے یحزنون کا اپنا اعراب یعنی مضارع کا، وہ حالت رفع نظر آ رہی ہے، کس کے ساتھ؟ نون کے ساتھ۔ ایک ہے خبر ہونے کے لحاظ سے مرفوع، وہ محلن ہے، جو خبر ہونے کے لحاظ سے اس کا اعراب ہے نا، کیونکہ یہ جملہ ہے، جو یحزنون خود مرفوع ہے، خود مرفوع کیوں ہے؟ ناصب جازم سے خالی ہے، نہ اس کے شروع میں کوئی ناصب ہے، نہ اس کے شروع میں کوئی جازم ہے، اور اس کا رفع قد نال آیا نون کے ساتھ، حالت رفع اس بات نون کے ساتھ، نہیں سمجھ آئی؟ اور ایک ہے وہ رفع جو خبر ہونے کے لحاظ سے ہے، وہ محلن ہے، جی کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یعنی یحزنون یہاں پہ مرفوع ہے دو لحاظ سے، ایک ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، اور ایک ہے خبر ہونے کے لحاظ، وہ جو خبر ہونے کے لحاظ سے مرفوع ہے وہ رفع نظر نہیں آ رہا، وہ محلن ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور وہ رفع دیا ہے ای کے، کس نے؟ ابتداء نے، کس نے؟ اور ایک ہے یحزنون کا جو رفع نظر آ رہا ہے نون کے ساتھ، یہ رفع دیا ناصب جازم سے خالی ہونے نے، جی سمجھ آئی؟ اور یہ فعل واو ضمیر فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، ترجمہ، اور ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے، الحمدللہ۔